سنو، جن کے پاس صحابہ نہیں ہے ان کے پاس سنت نہیں ہے. چیلنج کر رہا ہوں، جن کے پاس صحابہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اصلی کلمہ نہیں ہے، صحیح نماز نہیں ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح ادائی نہیں ہے، صحیح وفائی نہیں ہے، رب کی قسم ان کے پاس عقیدہ نہیں ہے. چھوڑیے، کیا بات کرتے ہو؟ تلاش کرو، ان کے پاس اسلام ہی نہیں ہے. جب دشمن تھک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے اور اس کے بڑے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ دو اختیار استعمال کرتا ہے، ایک عورتوں کا اور ایک بچوں کا. اللہ کا شکر ہے میرے نعرے کے جواب میں میرا دشمن اس قدر پسپا ہوا کہ اب جواب میں بچے اور عورتیں لے آیا ہے. یاد رکھو، ہم نے تمہاری بولتیاں بند کر دی ہیں، تم بچے لائے ہو. میں اس عجیب بات آپ کو کرنے لگا ہوں، جب میں اسٹیج پر آ جاؤں مجھے بھوک شدید لگی ہو اور مجھے پیاس بہت لگی ہو اور مجھے پانی پینے کا موقع نہ مل جائے. غم بھی اپنی جگہ ہو، بھوک بھی اپنی جگہ ہو، پیاس بھی اپنی جگہ ہو، اس سب کے باوجود جب صحابہ کا تذکرہ کرتا ہوں، رب ذو الجلال کی قسم دکھلاوے کے طور پہ نہیں کہتا، حقیقت کی دنیا میں کہتا ہوں، پیاس باقی نہیں رہتی، بھوک باقی نہیں رہتی، شدت باقی نہیں رہتی، غم باقی نہیں رہتی، تردد باقی نہیں رہتا، شک باقی نہیں رہتا، توقع باقی نہیں رہتا. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، علماء کرام مجمع میں آئے ہوئے لوگوں، رب ذو الجلال کی قسم یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا ذائقہ ہے، یہ ایسا مزہ ہے، یہ ایسا لطف ہے، یہ ایسا سرور ہے، یہ ایسی راحت ہے، یہ ایسی تمنا ہے، یہ ایسی چاہت ہے، یہ ایسی جستجو ہے، یہ ایسا نظریہ ہے، یہ ایسا کاز ہے، یہ ایسا مشن ہے. ہر پہنچ جاتے ہیں یاد کیسے دکھ اور غم میں جب گولی لگتی ہے، خون نکلتا ہے، لوگوں کے لاشیں تڑپتے ہیں، صحابہ کے غلاموں کے چہرے